يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. عن حفصة زوج النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواہ ابو داود فی صحیحہ فی کتاب الصیام. معزز سامعین کرام، 2 رمضان مکمل ہو چکے ہیں اور آج جو تراویح کی نماز ہے جس کو قیام اللیل کہتے ہیں، رمضان کا قیام 3 دن وہ بھی گزر چکے ہیں. آپ لوگ ماشاءاللہ ایک وقت دیکھ چکے ہیں، ایک عمر گزار چکے ہیں، بہت سارا تجربہ ہے. رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو اس کے لیے بہت جپنا پڑتا ہے، بہت انتظار کرنا پڑتا ہے. بڑے انتظار کے بعد رمضان کریم کا مہینہ آتا ہے اور پھر کیسے وہ مہینہ زن سے نکل جاتا ہے پتہ نہیں چلتا ہے. لہذا جب یہ مہینہ ہمیں میسر ہوا ہے تو یہ ہرگز مت سوچئے کہ ابھی 28 رمضان باقی ہے، 27 رمضان باقی، ایسا مت سوچئے، بلکہ یہ سوچئے کہ جو موقع ملا تھا اس میں سے 2 روز جا چکا ہے. اس میں ہم نے کیا کیا، کیا نہیں کیا، اس کا ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے. اور آگے جو دن باقی ہیں اس کے ایک ایک لمحے کو اسپیئر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. پورے انہماک کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہماری زندگیوں کے اندر جو گناہ ہوئے ہیں ان گناہوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے. کیونکہ یہ وقت جب گزرے گا پتہ نہیں چلے گا کب 5 رمضان ہوا، کب 10 رمضان ہوا، کب 15 ہوا، کب 20 ہوا، اور کب یہ رمضان چلا گیا ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا. تو سامعین کرام، 2 رمضان گزر چکے ہیں، 2 روزہ ہمارا مکمل ہو چکا ہے. کل ہم تیسرے روزے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں. تو روزے کے تعلق سے ایک بات خوب اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ صحیح البخاری کتاب بدء الوحی حدیث نمبر 1 میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى. تمام عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے اور انسان کو وہی بدلہ ملتا ہے جو وہ نیت کرتا ہے. تو اس حدیث کی روشنی میں جتنے بھی عبادات ہم کرتے ہیں تمام عبادتوں کے لیے نیت کرنا ضروری ہے. آپ نماز پڑھیے، نماز کے لیے نیت کرنا ضروری ہے. اسی طرح سے جو روزہ رکھتے ہیں تو روزہ رکھنے کے لیے بھی نیت کرنا ضروری ہے، کیونکہ ہم جو روزہ رکھتے ہیں وہ بھی ایک عبادت ہے، اور اگر ہم اس کی نیت نہیں کریں گے تو یہ شریعت کے خلاف کام ہو جائے گا. ابھی دیکھیے حدیث ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، سنن ابی داؤد کتاب الصیام باب النیت فی الصوم حدیث نمبر 2454. حفصہ رضی اللہ عنہا ام المومنین بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام له. جس آدمی نے طلوع فجر سے پہلے طلوع فجر، یاد رکھیے گا طلوع فجر وہی وقت ہے کہ جو سحری کا آخری وقت ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے طلوع فجر سے پہلے روزہ کی نیت نہیں کی، اپنی نیت کو پختہ نہیں کیا، تو اس کا روزہ نہیں ہوگا. یہ بہت بڑی بات ہے. ممکن ہے کہ ہم میں سے کسی کو معلوم نہیں رہا ہو اس سے پہلے اور ہم لوگوں نے روزہ ویسے ہی رکھ لیا ہو، نیت نہیں کیا ہو. تو یہاں پر ہم ایک بات بتلا دیں کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہم جو امتی ہیں، ہم امت کے جو لوگ ہیں، اس کا یہ شرف ہے اور یہ فضل ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اگر ہم نے کوئی عمل کیا اور ہمیں اس کے بارے میں معلوم نہیں تھا اور ہم نے ایسے عمل کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں وہ قابل معافی ہے اور جو عمل ہم نے کیا ہے وہ صحیح ہو گیا. لیکن معلوم ہونے کے بعد بھی اگر نہیں کیا تو پھر مشکل ہے. اب تک جو نہیں معلوم تھا، روزہ رکھ لیا ہم لوگوں نے، کسی نے بتایا نہیں تھا،
دروس میں بیٹھے نہیں تھے، علماء کرام سے سن نہیں پائے تھے، پڑھ نہیں پائے تھے، اور ویسے ہی روزہ رکھ لیا تھا تو لا باس ولا حرج، جتنے بھی روزے رکھے ہیں سب کا اجر و ثواب نیت کے مطابق مل جائے گا۔ لیکن یاد رکھیے کہ اب جو کل ہم روزے کی طرف بڑھ رہے ہیں تو نیت کرنا ضروری ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جس شخص نے طلوع فجر سے پہلے روزے کی نیت نہیں کی تو اس کا روزہ درست نہیں ہوگا۔ سنن ابن ماجہ ابواب ماجہ فی الصیام حدیث نمبر 1700 کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو ذرا دوسرے انداز میں بیان فرمایا کہ جس آدمی نے رات میں اپنے روزے کی نیت کو پختہ نہیں کیا تو اس آدمی کا روزہ نہیں۔ ابھی یہاں پر ہم ایک ایکسپشنل کیس بتلا دیتے ہیں، یعنی بہت سارے جو بات ہوتی ہے اس میں کچھ ایکسیپشن ہوتا ہے، کچھ استثنائی صورت ہوتی ہے۔ تو استثنائی صورت کیا ہے کہ آدمی شعبان کے مہینے میں تھا، اب آج چاند دکھنے والا ہے لیکن چاند دکھ نہیں سکا، جتنے بھی رؤیت ہلال کی کمیٹی کے لوگ ہیں وہ لوگ چاند کو تلاش کر رہے ہیں کہ چاند نکلا یا نہیں نکلا، نہیں کامیابی مل سکی، پوری رات گزر گئی، سحری کا وقت گزر گیا، فجر پاس ہو گیا، آدمی نے ناشتہ بھی کر لیا، کام پہ چلے گئے، پھر جو ہے کہیں سے خبر آ گئی ایک دم مصدقہ خبر کہ فلاں جگہ پہ چاند دیکھا گیا تھا اور وہاں لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، تو اب وہیں پہ نیت کرنا ہے۔ جیسے ہی پتہ چلا اسی وقت نیت کر لیں گے، دن میں ہم نے جو کھایا پیا ہے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ جیسے ہی پتہ چلا کہ رمضان کا روزہ واجب ہو گیا ہے اور ہم رمضان کے مہینے میں داخل ہو گئے ہیں، بس اسی وقت ہم کو نیت کرنا چاہیے اور وہیں سے روزہ شروع کر دینا ہے۔ اب کل کا انتظار نہیں کرنا ہے، اسی وقت روزے کی نیت کرنی ہے۔ یہ ایکسیپشنل صورت ہے، یہ استثنائی صورت ہے، لیکن عام حالات میں ابھی طلوع فجر سے پہلے سحری کے ختم ہونے سے پہلے روزے کی نیت کرنا یہ فرض روزے کے لیے ضروری ہے، رمضان کے روزے کے لیے۔ ابھی ہم لوگ نفلی روزہ بھی رکھتے ہیں، جیسے رمضان ختم ہو جائے گا تو پیر کا روزہ رکھیں گے، جمعرات کا روزہ رکھیں گے، یا پھر جو ہے عاشورہ کا روزہ رکھیں گے، یا اسی طرح سے ہر مہینے میں 3 روزہ رکھیں گے، یا اسی طرح سے کوئی دوسرے نفلی روزہ رکھیں گے، تو اس کے لیے بھی نیت ویسے ہی کرنا ہے۔ لیکن نفلی روزے میں چھوٹ یہ ہے کہ آپ زوال آفتاب سے پہلے نیت کر سکتے ہیں۔ صحیح مسلم کتاب الصیام حدیث نمبر 1154 کی روایت ہے، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عموماً ہمارے پاس آتے اور پوچھتے کہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ ہم لوگ کہتے ہیں کہ گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت فرماتے فإنی اذن صائم، اگر کھانے کے لیے کچھ نہیں تو میں ابھی روزے کی نیت کر لیتا ہوں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح سے کچھ نہیں کھاتے تھے اور گھر آتے تھے تو پتہ چلتا تھا کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت نیت کرتے تھے اور وہاں سے نفلی روزہ کمپلیٹ کرتے تھے۔ تو نفلی روزے کے لیے زوال آفتاب سے پہلے نیت کرنا ہے۔ اسی حدیث میں اور آگے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پوچھا نہیں، تو ہم لوگوں نے کہا کہ ہدیے میں ہم لوگوں کے پاس حلوہ آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، حلوہ ذرا مجھے دکھلاؤ، میں نے صبح روزے کی حالت میں کی ہے، یعنی کچھ کھایا پیا نہیں ہے اور نیت تھا کہ روزہ رکھیں گے، لیکن جب میں گھر میں آیا ہوں تو حلوہ آیا تو دکھلاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلوہ دیکھا اور اسی وقت کھا لیا۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ جو نفلی روزہ ہے نا اس کی نیت بھی کرنی چاہیے فجر سے پہلے ہی، لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ نیت نہ کر سکے، آپ کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہ ہو، تو آپ 11 بجے تک 11:30 بجے تک روزے کی نیت کر سکتے ہیں اور نفلی روزہ ہو جائے گا۔ لیکن فرض روزہ کے لیے ضروری ہے کہ طلوع فجر سے پہلے نیت کیا جائے، اور ہر دن ہر روزے کے لیے الگ الگ نیت کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ رمضان میں داخل ہو گئے اور نیت ہو گیا، نہیں، ہر دن نیت کرنا ہے اور نیت کر کے اٹھنا ہے۔ یہاں پر ایک بات اور ہم بتلا دیں جو بہت ہی پوائنٹڈ بات ہے، جس کو سمجھنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اس سلسلے میں بہت ساری باتیں لوگوں کے درمیان پھیلی ہوئی ہے۔ تو ہم آپ کو بتلا دیں کہ روزے کی نیت یا کسی بھی عبادت کی نیت جو ہے وہ زبان سے نہیں کی جاتی ہے، جیسا کہ لوگ کرتے ہیں عموماً۔ نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے، دل کے ارادے کا نام، یعنی دل میں ارادہ کرنا ہے۔ اور اس بات کے قائلین
بے شمار علماء کرام ائمہ اعظام ہے، جس میں ایک بہت بڑے عالم دین ہیں ملا علی قاری حنفی رحمہ اللہ. انہوں نے بھی کہا ہے کہ زبان سے نہیں بلکہ دل سے نیت کرنا ہے. اور اس کی سب سے بہترین جو دلیل ہے کہ کسی بھی عمل کی نیت جو ہے وہ دل سے ہوتی ہے اور اللہ کے ہاں وہی ایکسیپٹیبل ہے، اس کی سب سے بڑی دلیل کئی حدیث کی کتابوں کے اندر ایک روایت ہے، کئی حدیث کی کتابوں میں ایک روایت ہے کہ ایک محلہ ہے، جیسے ادھر دیکھیے گا محلہ ہے نا، یہاں پہ محلہ ہے، دونوں طرف سے گھر بنا ہوا ہے اور بیچ سے رستہ ہے، یعنی بیچ سے رستہ جا رہا ہے اور دونوں طرف گھر بنا ہوا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک گھر ادھر سامنے ہے اور دوسرا گھر ادھر سامنے ہے اور بیچ میں رستہ ہے. اس گھر سے بھی ایک آدمی نکلتا ہے، اس گھر سے بھی ایک آدمی نکلتا ہے اور اس کے ہاتھ میں بھی تلوار ہے، اور سامنے والے گھر سے بھی ایک آدمی نکلتا ہے، اس کے ہاتھ میں بھی تلوار ہے. دونوں سامنے آتا ہے، ایک دوسرے پر تلوار چلانا شروع کر دیتا ہے اور اس میں سے ایک دوسرے کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے اور ایک زندہ رہ جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قتل کیا وہ بھی جہنم کے اندر اور جو قتل ہو گیا وہ بھی جہنم کے اندر. دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، دونوں تلوار لے کر کے نکلے، ایک نے دوسرے کو موت کے گھاٹ اتار دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو قتل ہوا ہے وہ بھی جہنم کے اندر اور جس نے قتل کیا ہے وہ بھی جہنم کے اندر. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے قتل کیا ہے سمجھ میں تو آتا ہے کہ وہ قاتل ہے اس لیے وہ جہنم کے اندر گیا، لیکن جو قتل ہو گیا، جو مقتول ہے، وہ جہنم کے اندر کیوں جائے گا؟ کہا کہ اس کے دل میں بھی یہی ارادہ تھا کہ سامنے والے کو قتل کر دیں. یہی ارادہ جو ہوتا ہے دل کے اندر ہوتا ہے. زبان سے جو نیتوں کے الفاظ ہیں یہ کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے، کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے. ایک بھی حدیث کوئی دکھلا دے، خاص طور سے میں رمضان کے تعلق سے بولتا ہوں کہ رمضان کے تعلق سے لوگ نیت کرتے ہیں وَبِصَوْمٍ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، یہ جو الفاظ جو لوگ نیت کرتے ہیں، کوئی بھی آدمی یہ نیت مجھ کو حدیث سے دکھلا دے، کیونکہ رمضان جو روزہ فرض ہوا ہے یہ اللہ کی طرف سے فرض ہوا ہے. کوئی بھی عبادت جو ہے وہ رب العالمین کی طرف سے ہے، عبادت کے تمام طریقے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں. تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم کسی بھی عمل کو اسی وقت ایکسپٹ کریں جب وہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہو. تو یہ جو نیت کے الفاظ ہیں وَبِصَوْمٍ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، میری گزارش ہے کیونکہ میں بھی حدیث پر عمل کرنا چاہتا ہوں، مجھ کو بھی جنت چاہیے، میں بھی رب العالمین کو راضی کرنا چاہتا ہوں. تو کوئی بھی ایک آدمی مجھ کو یہ الفاظ حدیث سے ثابت دکھلا دے، کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے. لہذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ نیت واجب اور ضروری ہے، اور نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے. زبان سے نیت کرنا شرعی اعتبار سے ثابت نہیں ہے. محترم سامعین کرام، رمضان کے تعلق سے بھی اور بھی باتیں ہیں جو انشاءاللہ ہر دن اسی وقت ہم درس میں آپ کے سامنے پیش کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا سچا فرما بردار بنائے. صحابہ کرام کے اسوہ حسنہ کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کے اوپر رحم و کرم کا معاملہ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ہمارے صدقات و خیرات کو قبول فرمائے، ہمارے عملوں کے اندر اخلاص اور للہیت پیدا فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے اوپر رحم و کرم کا معاملہ فرمائے، عافیت سے نوازے، خیر و بھلائی سے نوازے. ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.